سید الاخبار کا اجرا ہوا۔ یہ اخبار سر سید احمد خان کے بھائی سید محمد خان نے نکالا تھا، اور یہ بات بھی مزے کی ہے کہ سید الاخبار اور دہلی اردو اخبار، یعنی سید الاخبار کا جھکاؤ تھا غالب کی طرف اور دہلی اردو اخبار کا جھکاؤ تھا ابراہیم ذوق کی جانب، اور اس وقت کے اخباروں میں ان کی رائیولٹی اور وہ چکلش جو تھی ادبی جو ہے اس کے بھی کافی مزیدار واقعات ملتے ہیں۔ چشمے جہاں سے حالت اصلی چھپی نہیں، چشمے جہاں سے حالت اصلی چھپی نہیں، اخبار میں جو چاہیے وہ چھاپ دیجئے۔ اسی شعر کے مصادق اس دور میں کچھ اخبار ایسے بھی تھے جو انگریزوں کی زیر پرستی شائع ہوئے۔ ان میں ایک اخبار تھا کوہ نور، جو 1850 میں لاہور سے شائع ہوا۔ یہ پنجاب کا پہلا اردو اخبار تھا، لیکن یہ اخبار آزادی کے لیے لڑنے والوں کی بھرپور مخالفت کرتا تھا۔ 1903 میں مشہور شاعر حسرت موہانی نے علی گڑھ سے BA کرنے کے بعد اردو معلیٰ کے نام سے ایک ماہنامہ شروع کیا۔ حسرت موہانی جہاں بہت عمدہ شاعر تھے، وہاں اعلیٰ پائے کے صحافی بھی تھے۔ آپ قومی مسائل اور ادبی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بڑی بے باکی سے کرتے تھے۔ 1907 میں بابو شانتی نارائن بھٹناگر نے الہ آباد سے سوراج کے نام سے ایک اخبار کا اجرا کیا۔ اس اخبار کے 9 ایڈیٹروں کو انگریزوں کے خلاف بغاوت کے جرم میں گرفتاریاں بھی دینا پڑیں اور کچھ کو کالا پانی کی سزا بھی دی گئی۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، جو خلافت موومنٹ کے سرگرم رکن تھے، ان کو بھی 1915 میں ان کے اخبار ہمدرد کی بے باکی اور درست رپورٹنگ کی وجہ سے نظر بند کر دیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال کی ضمانت بھی 17 بار ضبط کی گئی۔ یہ وہی مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو بعد میں ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے۔ اردو صحافت اپنے آغاز سے یہاں تک پہنچی ہے تو اس میں ہمارے آباء و اجداد کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ میرے خیال میں اردو صحافت کی ضرورت و اہمیت آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے آزادی سے پہلے تھی۔ آج بھی جہاد بالقلم پر یقین رکھنے والے اور کلمہ حق کہنے والے صحافیوں کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری آج کی اس تقریب کے معزز مہمان جناب سید مجاہد علی اردو صحافت کی اس درخشاں اور خوبصورت روایت کے امین ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا ہمارے محترم قابل احترام اور بہت بڑے سماجی رہنما بھی ہیں، سماجی کارکن کہہ سکتے ہیں ان کو، ابھی حال ہی میں ناب میں کافی سال کام کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے ہیں، پاکستان فیملی نیٹ ورک کے چیئرمین ہیں اور حلقہ ارباب ذوق کے ستیر میدلم ہیں، اور سماج اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ تو ان سے گزارش کروں گا جناب نثار بھگت صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے لحاظ سے گفتگو فرمائیں۔ ہماری آج کی نسل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین ریفرنس ہوگا، اگر وہ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یہاں کی مطلب کہ صحافت پر یہاں کیا ہو رہا تھا کیا، تو اس کے لیے ایک بہترین ریفرنس کی کتابیں ہیں، یہاں سے بہت زیادہ مواد ان کو ملے گا۔ اب میں بات شروع کروں گا کہ مجاہد علی سے میری جو پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ 1975 میں، جس کو 49 ایئر ہو گئے سپٹمبر میں۔ ٹھیک ہے جی مجاہد صاحب، صحیح ہے اس طرح؟ تو یہ ہماری پہلی ملاقات جو ہوئی تھی اس وقت ہوئی تھی، اور میں ان سے کچھ پہلے آ گیا تھا، اور پاکستان میں ہی جب میں تھا 74 میں یہاں آ رہا تھا، تو میری ملاقات وہاں ایمبیسی میں جو قونصل خانہ تھا اور ناروے کا، وہاں پر سعید انجم سے میری ملاقات ہو گئی تھی کراچی میں۔ تو پھر کراچی میں اور وہ 2-4 جگہ جو ادبی جگہیں تھیں وہاں گئے تھے اس کو لے کر سعید کو، پھر سعید نے کہا کہ ہم ناروے میں جا کے ملیں گے اور وہاں ہم کچھ کریں گے کام مل کر۔ تو جب میں یہاں آیا تو سعید کا بہت شکر گزار ہوں میں، ہمارے سب کے مشترکہ دوست مرحوم، اور انہوں نے یہاں بہت کام کیا۔ مطلب کہ سب سے پہلے یہاں آتے ہی
یہ میں آیا تھا نومبر میں 74. جالب کو بلایا تھا, سبت حسن صاحب آئے تھے, مشتاق غزر جو ڈاکومنٹری وہ بنانے وہ آئے تھے. اس کے بعد ہم جب مجاہد سے پہلی ملاقات ہوئی تو پہلے دن ہی انہیں مجھے بہت پسند آئے, کیونکہ کھل کر بات کرتے تھے اور دلیل پہ بات کرتے تھے. دلیل کی بنیاد پہ یہ ہمارا اس وقت نعرہ تھا. اور اس وقت جب ہم آئے تھے یہاں تو نازیوں کی باقیات موجود تھی, جن کو ایک ہدف چاہیے تھا کہ جس کے خلاف جا کر وہ یہاں پر اپنی آپ کو جگا دیں. تو وہ ہدف مل گیا انواندرے کہ بھائی ہماری جابیں یہ لے رہے ہیں, ہمارا یہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے مار پٹائی شروع کی. اکے دکے پاکستانی ملتے تھے, ان کو مارتے تھے, یہ کرتے تھے, اور گروپوں کی شکل میں. اس میں پاکستانیوں انواندروں میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا تھا. ہم جہاں بھی بیٹھتے تھے تو گروپوں میں جاتے تھے اور یہ وہ. تو اس میں بعد میں بہت زیادہ کام خالد سلیمی صاحب نے کیا, اینٹی ریسس سینٹر بنایا. لیکن اس میں ہم جب بھی بیٹھتے تھے تو یہ باتیں ہوتی تھی. ان نازی کے دور میں لوگ ہم ڈرپوک ہو گئے تھے. تو ایک نعرہ یہاں لگا تھا, وہ تھا ہم کچکول لے کر نہیں قوت بازو لے کر آئے ہیں. اور اس نعرے نے لوگوں کو جگا دیا, ہمت دلائی. اور وہ نعرہ لگانے والے سید مجاہد علی تھے. اندازہ لگائیں کہ ایک نعرے نے پاکستانیوں کو حوصلے دیے, زبان دی. میں خود بھی جب جاتا تھا تو میرے ساتھ 2-4 نازی سوتے تھے, یہ سلیمی کو پتہ ہے. تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ ہم بھیک لینے نہیں آئے, ہم کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ہم گیسٹ ورکر نہیں ہیں, ہم یہاں رہنے آئے ہیں, یہیں ہماری لاشیں دفن ہوں گی. اور یہ وہ نعرہ تھا جس نے یہ حوصلے دیے تھے. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو اسی وقت پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ یہ بھی آ کے درس و تدریس میں واپس کا ہو گئے تھے. آتے ہی انہوں نے جاب شروع کر دی تھی. لیکن ہم جب بھی محفل پہ اٹھتے تھے ادبی سنگت کی, اس میں تو ادبی سنگت میں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ ایک پرچہ نکالا جائے یہاں, جہاں پہ لوگوں کو مطلب کہ مزید انفارمیشن دی جا رہی ہے. تو اس طرح ہم چلتے رہے اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اس نعرے نے بھی لوگوں کو ہمت دی. پھر دلیل کی بنیاد پہ بات کرنی ہے, بحث مباحثے ہوتے تھے, لیفٹ رائٹ کے سب لوگ اکٹھے تھے. اس میں مطلب کہ کوئی رائٹ کا تھا, کوئی لیفٹ کا, ہم سب لیفٹسٹ تھے, کچھ رائٹسٹ تھے. تو اور بہت زیادہ تقریریں ہوتی تھی, بہت زیادہ وہ ہوتے, لیکن کبھی بھی بدتمیزی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ سب نے کنٹرول کر لیا تھا کہ دلیل کی بنیاد پہ بات کریں گے, آگے بڑھیں گے. یہاں کرائے. اور میں اس وقت بھی گواہ ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مشاعرے کوئی عام سڑک پہ چلتے ہوئے ہال میں نہیں کریں گے. ہم یہ مشاعرہ ایک ایسی جگہ جہاں اردو ادب کو عزت بھی ملے, اردو شاعروں کو عزت ملے, اردو آنے والوں کو بھی. تو وہ انہوں نے پہلی دفعہ کنسرٹ ہاؤس نیا بنا تھا. کنسرٹ ہال میں آپ سب گواہ ہوں گی کہ سب لوگ کہ وہ مشاعرے کرائے. پاکستان, ہندوستان اور دنیا کے بڑے بڑے شاعر اس میں آئے تھے. بڑے نام اس وقت کے آئے تھے. اور اس کی ایک اور چیز خوبی, میں اس کا گواہ ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے شاعر آتے ہیں میں ان کو لوگوں کے گھروں میں نہیں ٹھہراؤں گا, میں ان کو اسٹینڈرڈ کے ہوٹلوں میں ٹھہراؤں گا تاکہ پتہ لگے کہ یہ ہمارے, ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو یہ تو لوگ نہیں دیں گے. تو انہیں بہترین جگہوں پہ ٹھہرایا گیا. اور وہ شاعر, بڑے بڑے شاعر, احمد فراز اور انڈیا سے صاحب وہ آئے تھے, بڑے بڑے ہیں, چھوٹے نام نہیں تھے, سب بڑے بڑے تھے. اور اتنے خوش گئے. دوسرا بھی پھر وہیں کرایا انہوں نے, اس کا بھی معیار وہی رکھا. اس سے آگے اب میں مختصر کرتا جاؤں گا. یہ تو ان کی ادبی وہ تھی. اچھا, شاعروں کی رہائش بھی اچھی جگہ تھی. 2014 پھر ان کا جو دوسری تنظیموں سے تھا بہت اچھا تعاون تھا. ہر تنظیم سے تعاون کرتے تھے, کسی کو یہ اپنا مخالف نہیں سمجھتے تھے, نیوٹرل رہے ہمیشہ. اب بھی نیوٹرل ہے. ان کے آرٹیکل پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک شخص جو پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے, سمجھے, اور اس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. تو آپ ان کے مضامین پڑھیں. کاروان پہ تو میں ریگولر پڑھتا ہوں اور آگے بھی بھیج دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ کہ اس لوگوں کو پڑھنا چاہیے, یہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے. تو وہ اس کے ایک وہ تھا دوسری تنظیموں سے تعاون. اس کے بعد پھر ادبی سنگت کے ہمارے پاکستان فیملی نیٹ ورک میں
जैसे इन्हें पता लगा कि मैंने पाकिस्तान फैमिली, फ़ौरन मेरे पास आया कि बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और ये मेरे साथ ताउन करते रहे। उम्मीद है सैयद मुजाहिद अली उर्दू के नामवर शुरा के साथ बेहद यादगार लम्हात और वाक़यात को भी ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए वक्त निकाल सकेंगे। इसमें शक नहीं कि नामवर और बड़ी शोहरत के मालिक शुरा को एक वक्त में यकजा करना जान जोखों का काम है। इससे बढ़कर मुख्तलिफ ख्याल शुरा को मुतमिन करना और खुश खरम वापस करना किसी आर्ट से कम नहीं। सैयद मुजाहिद अली इस फ़न पर अबूर रखने का दावा करने में हक़ बेजानिब होंगे। ओस्लो में यादगार मुशायरों की बेमिसाल कामयाबी के पीछे सैयद मुजाहिद अली के पुख्ता अज़्म व हिम्मत, बाकमाल इंतज़ामी सलाहियत और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ उनके मजबूत रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पेशावर फ़राइज़ की अदायगी और अदबी सरगर्मियों के मसरूफियात के बावजूद सैयद मुजाहिद अली का सहाफ़ती जज्बा जुनून मान न पड़ सका। पाकिस्तानी सियासत की कलाबाजियाँ हों या तब्दील होती बैनुल अक़वामी सूरत हाल, हर नए इशू पर उनकी गहरी नज़र होती है। पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती गंजलक माहौल में सियासी गैर जानिबदारी और ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में सियासी तज्ज़िया करना जो शेर लाने के मुतरादिफ़ है, जो इस्टेब्लिश सियासी जमातों और तनख्वाहदार दानिश्वर मसख शुदा हक़ाइक़ को सियासी तज्ज़िया की बुनियाद बनाएं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें। जहाँ ताकतवर की ताबेदारी, मौका परस्ती और ज़ाती मफावदात के ताबे सहाफ़त का दौर दौरा हो, जहाँ आज़ादी, गैर जानिबदाराना और हक़ाइक़ पर मुबनी सहाफ़त का गला घोंटा जाता हो, सहाफ़त पर नाजायज़ पाबंदियों, ईमानदाराना आज़ादाना सहाफ़त के नाम लेवा सहाफ़ियों पर अरसा हयात तंग किया जाता हो और आज़ादी अज़ार जुर्म बन जाए। जहाँ सहाफ़त कमर्शल मफादात की मुन्नत हो, वहाँ सैयद मुजाहिद अली के दबंग तज्ज़िये हवा के ताज़ा झोंकों से कम नहीं। इन हालात में सैयद मुजाहिद अली की तहरीरें अवाम तक सच्चाई और दुरुस्त हक़ाइक़ पहचानने का मौसर ज़रिया साबित हो रही हैं। वो अपनी ख्वाहिशात या नाम नहाद नज़रियाती तक़सीम को तज्ज़िया का रूप देने के कायल नहीं, जिसकी झलक उनके कालमों में नज़र आती है। कारवान और हम सब में लिखे और अदारिये और कालम इनकी इल्मी सलाहियत, जहनी पुख्तगी और सियासी गैर वाबस्तगी के आइनेदार है। इसमें शक नहीं कि सैयद मुजाहिद अली का बैरून मुल्क क़याम उनको आज़ादाना माहौल में सहाफ़ी जो कालम लिखता है, इदारिया लिखता है, वो एक तरह से अपने दौर की, जैसे हम मैचों में रनिंग कमेंट्री करते हैं, सुनते हैं ना, वो एक रनिंग कमेंट्री होती है। स्पेशली जो शख्स हर रोज़ एक इदारिया लिखे, वो भी हम सब जैसे एक पॉपुलर मीडिया में, अखबार में, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर रोज़ लिखना, नए अल्फाज में लिखना, नए दलाइल देना, बदलते वाक़यात पे तबसरा करना, ये आसान काम नहीं। और बल्कि ये जब इस तरह किताबों की शक्ल में वो तबसरे, वो कालम शाया होते हैं, तो ये हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीखने की चीज़ होती है। तो ये एक सहाफ़ी, मेरा ख़्याल है कि सीखने वालों के लिए एक उस्ताद भी होता है। तो मैं शुरू से ही अरशाद अहमद हक़ानी साहब को बहुत पढ़ता रहा हूँ। वो बल्कि मैं उनको आइडियलाइज़ करता था। मैं ख़ुद भी जब लिखता रहा हूँ शुरू में, तो मैं उनकी एक तरह से क्या लेंगे, आप नकल करता था, उस तरह से लिखने की कोशिश करता था। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने ट्रैक चेंज कर लिया। क्यों? उसकी हौसला अफजाई मुजाहिद साहब ने की, मैंने फिर अपने रंग में लिखना शुरू किया। इसलिए मैं ये कहता होता हूँ कि मुजाहिद साहब हम जैसे नए या जो सहाफ़ी नहीं हैं, अपने तौर पे वैसे लिखते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। सिर्फ मैं यही कहता होता हूँ कि मैं जब जो कहते हैं कि आप जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ नहीं, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो सिर्फ मैं डॉक्टर हूँ। मेरी कोई तालीम नहीं है सहाफ़त की। हाँ, मैं एक आम शहरी की हैसियत से अपना तज्ज़िया, अपनी राय देता हूँ, और उसके जो कहते हैं, आपके कह लें, आपके जो अहम मुहर्रिक हैं वो मुजाहिद साहब हैं। मैं फेसबुक पे थोड़ा थोड़ा लिखता था, तो फिर अचानक
ایک دن مجاہد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ باقاعدہ لکھا کریں, باقاعدہ مجھے فون کر کے کہتے رہے, میری حوصلہ افزائی کرتے رہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجاہد صاحب ہم جیسے لکھنوں کے لیے لکھنے والوں کے لیے ایک لائٹ ہاؤس ہے جس سے ہم روشنی کشید کرتے ہیں. اور میں یہ صرف ایک تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں یہ اپنے دل کے جذبات بتا رہا ہوں کہ آئی ریئلی مین اٹ. تو اس لیے اس چیز کے لیے میں ذاتی طور پہ مجاہد صاحب کا شکر گزار ہوں. باقی جتنی تاریخ ادب کی, اردو ادب کے لیے ان کی خدمات نثار صاحب نے بیان کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا نوشت میں ایوت فلن ہے, اس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت آج کل دیکھیں, مطلب اردو صحافت آج کل, صحافت کیا سارا معاشرہ ہی آج کل بہت زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہو چکا ہے. اور اس میں میں نیوٹرل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, میں کہوں گا کہ متوازن رائے, کیونکہ یہ لفظ کافی بدنام ہو چکا ہے. تو متوازن رائے, اتنی متوازن رائے, اتنی آلودہ سیاسی طور پہ اور تعصب کے ماحول میں اپنی متوازن رائے رکھ کے لکھنا, دونوں طرف کا یہ حقائق کرتے ہیں منطقی تجزیہ جسے کہہ لیں آپ, وہ کرنا اس دور میں اتنا آسان نہیں. تو مجاہد صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ بھی ہے کہ یہ منطقی تجزیہ کرتے ہیں. جو چیز جیسی سوٹ اور وت یا بڑو جیسی بھی ہوتی ہے ویسی دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی تعصب کی وجہ سے, اپنی کسی حمایت یا مخالفت کی وجہ سے اس پہ کسی قسم کا کوئی آپ کہہ لیں گے کوئی لیپا پوتی کرتے ہوں. ایسا نہیں ہے. میں اسی لیے انہیں ریگولر پڑھتا ہوں اور اوپینین میکنگ میں ان کا بہت بہت زیادہ رول ہے. اور یہ کتاب جو ہے ان کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک تاریخ ہوگی پچھلے جتنے سالوں میں انہوں نے یہ سارے کالمز لکھے ہیں. تو یہ ان کا بہت بہت شکریہ. اردو ادب میں بھی یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے, کیونکہ عام طور پہ صحافی جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اگر ایک تجزیہ کرتے ہیں, ایک جیسے بالکل روکھا سوکھا تجزیہ, پڑھنے کو تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک جس میں تھوڑی ادبیت ہو, الفاظ سیکھنے کو ملیں, دلائل سیکھنے کو ملیں, منطق سیکھنے کو ملے, سماجیات کے بارے میں باتیں ہوں, وہ کالم اور وہی صحافی میں سمجھتا ہوں سماج کی صحیح خدمت کر رہا ہے. اور مجاہد صاحب ان میں سے ایک ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ایک چھوٹے سے ملک ناروے میں, چھوٹے سے شہر اوسلو میں ہمارے پاس اردو ادب کے لحاظ سے اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں. مجاہد صاحب ہیں, مسعود منور صاحب ہیں, اپنے برائے صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں, اور بھی بہت احباب جو یہاں بیٹھے ہیں. سب کے نام تو ظاہر لینا تھوڑا مشکل ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ اس اردو ادب کے, یہ ادبی فیملی ہے, اور یہاں پہ یہ اردو ادب کے ایک طرح سے کہہ رہے ہیں آپ ستارے ہیں. اور سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اردو ادب کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. شکریہ بہت. کے طور پہ نہیں ہوتا, میں بھی جب اس کو پڑھتا ہوں تو آپ کی جو جمالیاتی حص ہے اس کی تسکین ہوتی ہے, یعنی وہ ایک ادب پارے کی حیثیت بھی رکھتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. تو نثار صاحب کی طرف سے یہ چٹ آئی ہے کہ انہوں نے ذکر کرنا تھا کہ پاکستان فیملی نیٹ ورک نے جب آپ کی پہلی کتاب آئی تھی میڈیا برسرے پیکار, تو 2014 میں اس کا پروگرام کیا تھا پاکستان فیملی نیٹ ورک نے, وہ آپ کی پہلی کتاب تھی. تو وہ نثار صاحب نے وہ بتانا تھا کہ وہ پاکستان فیملی نیٹ ورک کی ایک جو آپ کے ساتھ کوآپریشن اور اشتراک اور جو ایک سمر بائی تھی, تو وہ جو ہے تو نثار صاحب کے لیے اور پاکستان فیملی نیٹ ورک کے لیے بھی بہت سی تالیاں. جی, ہمارے آج کی تقریب کے اگلے مقرر, آپ ہمہ جہد شخصیت کے مالک ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ نے اینٹی ریسس سینٹر کی بنیاد رکھی, آپ کلچرل ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر چکے ہیں, آپ نے اوسلو میلہ ہاؤس اور اوسلو میلہ فیسٹیول کی بنیاد رکھی, جو ایک پاکستان کا خوبصورت اور صاف امیج دکھاتا ہے. اور جب سلیمی صاحب کے متعلق بات کر رہا ہوں, جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں کتنی مشکلات تھیں. تو ان کی بہت بڑی سٹرگل ہے, ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے. اور انہوں نے یعنی جب ہم ادھر تارکین وطن کے طور پہ آئے تو عام طور پہ یہی ایک جو تصور ذہن میں لوگ لیتے ہیں کہ شاید
کہ ہمارے پاس کچھ بھی اچھا نہیں تھا پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس بھی بہت کچھ تھا اور بہت کچھ ہے, اور وہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھایا ان کو. تو میں ملتمس ہوں جناب خالد سلیمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے بات کریں. خالد سلیمی صاحب بھی جناب مجاہد علی صاحب کے درینہ ساتھی ہیں, ان کے لیے بھرپور تالیاں جناب خالد سلیمی صاحب. ساری پروفائل ہے وہ بہت ہی کمزور رہی سی. اج تے بہت سارے نویں ینگ لوگ آ چکے نے, بہت سارے ایکٹیوسٹ نے جڑے کہ کلچر چ نے, فلم چ نے, سیاست چ نے, سب جگہ تے نے. لیکن ایک ایسا وقت سی 80s دا جہدے چ کہ اے صورت نہیں سی ہے, جہدے چ کہ ساڈا کوئی نام جڑا ہے نا, میں تے ادوں حالے شروع نہیں سی کیتا کام زیادہ. بہت سارے لوگ جڑے نے وہ بعد چاہے نے, انہوں نے بڑا کم کیتا ہے اور بڑا اپریشیٹ انہوں نے کرنا چاہیے. لیکن ایک کالم نے 80s دے وچ جنوں تھوڑی جی جنوں ہلچل مچائی نا, وہ مجاہد دا کالم سی اربائدر بلاد دے وچ. وہ پہلا کالم سی جن نے کہ پاکستانیاں دا نام پاکستانی ہونا جڑا ہے وہ نارویجن سوسائٹی چ انٹروڈیوس کیتا. اس تو پہلے لوکاں نو صرف جڑیاں نے وہ کہانیاں ہی سن لوگ پاکستانیاں دے بارے چ, کوئی اوتھینٹک گل نہیں سی کہ کسے کوئی بندہ کی کہندا ہے, پاکستانی کی کہندے نے, پاکستانی کی سوچتے ہیں. یہ گل جڑی ہے یہ ہے ہی نہیں سی کتے. یہ گل جڑی ہے یہ مجاہد علی دے کالم دے نال, وہ کالم حالاں انگریزی چ سی اور اس دے باوجود وہ واحد ایک ایسا موڈ سی یا جڑا چینل سی جڑا کہ پاکستانیاں دے تے نارویجن سوسائٹی دے درمیان دے وچ ایک رابطہ بنیا سی. وہ بہت وڈی اس گل نو مجاہد دی جڑی باقی کنٹریبیوشن نے وہ تسی سارے زیادہ جانتے جے میرے نالوں بھی, تے اب تے جڑے لوگ مجاہد نو پڑھتے رہنے انہاں دے نالوں بھی. لیکن اے جڑی گل ہے نا کہ ایک پاکستانی دی آواز نارویجن سوسائٹی دے وچ پتہ چلیا کہ کی ہوندی ہے, وہ دے چ کی تعصبات کی نے یا حقیقت کی ہے. یہ گل جڑی ہے یہ مجاہد دے کالم دے نال شروع ہوئی سی اور وہ بہت ہی وڈی گل سی. اسی انہوں فالو کرتے رہے ہیں اور اسی او دی سارے اس پیریڈ دی وجہ تو اسی مجاہد دے اسی قرض دار بھی ہے, انہاں دا قرض ساڈے تے ہے اور ساڈے تے بہت بہت مہربانی ہے. شکریہ بہت بہت. یہ مضمون ہے, اس کا عنوان ہے نیرو کی بانسری. نیرو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیزر تھا روم کا, قیصر روم. جب روم جل رہا تھا تو نیرو اپنے محل کے دریچے میں بیٹھا بانسری بجا رہا تھا. تاریخ نے یہ بات تو ہم تک پہنچا دی, لیکن اس وقت کے دانشور, اہل علم, عام شہری اور وقائع نگار اس صورتحال پر کیا تبصرے کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کے اسباب کیا تھے. کیا طاقت کے مراکز پر نظر رکھنے والوں کو اس کا ادراک تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار قبل از وقت ہی کر دیا تھا, یا پھر راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا؟ تاریخ میں اس کی تفصیلات مل جاتی ہیں. بڑا سبب اس المیہ کا یہی تھا کہ عام مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ ان کے حکمران دیوتاؤں کا پرتو ہوتے ہیں اور مسائل کا حل صرف وہی جانتے ہیں, سو ان کی اطاعت کرو اور ان کے کردار پر سوال مت اٹھاؤ اور نہ ہی انہیں کسی بات پر جواب دہ ٹھہراؤ, کیونکہ دیوتاؤں کے کسی عمل کو چیلنج کرنا گناہ اور غداری کے زمرے میں آتا ہے. ان پرانے شاہوں کا موازنہ آج ہمارے اپنے ناٹے اہل اقتدار سے کیا جا سکتا ہے, جن میں سے بیشتر اقتدار ملتے ہی خبط عظمت میں مبتلا ہو کر اپنے کسی بھی عمل پر سوال اٹھانے کو غداری یا وطن دشمنی قرار دینے میں تحمل نہیں کرتے.
گویا روم جلنے سے لے کر آج تک ہم جیسے نیم جمہوری یا غیر جمہوری معاشروں میں طاقت کی منطق میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن کیا کیا جائے، سوال کرنا انسانی سرشت کا جزو لازم ہے۔ معاشرہ جمہوری ہو یا غیر جمہوری، سوال اٹھانے والے تو سوال اٹھاتے ہی رہیں گے۔ ایسی ہی ایک آواز سید مجاہد علی ہیں، جن کے اداریوں کا مجموعہ امانتیں کئی سال کی اب طویل انتظار کے بعد شائع ہو چکا ہے۔ ایڈیٹوریل نگاری صحافت کی وہ صنف ہے جس میں لکھنے والا کسی موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی بنیاد حقائق کا ناقدانہ جائزہ ہوتا ہے، جس کا تجزیہ دلیل اور شواہد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور سیاسی یا کسی بھی نوعیت کے دعووں کو ان کی فیس ویلیو پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اداریہ لکھنے والا اس طرح قارئین کو اس سمت سوچنے پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا اپنا مشاہدہ یا اخبار کی پالیسی ہوتا ہے، جسے یا تو مسترد کر دیا جاتا ہے یا پھر لکھنے والا اپنا اعتبار قائم کر لیتا ہے۔ اس سارے عمل میں اداریے کو ایک ایسی دو دھاری تلوار کہا جا سکتا ہے جسے اگر دیانتدارانہ صحافت کی اخلاقیات اور نوبل اقدار کی نیام میں رکھا جائے تو یہ پڑھنے والوں کی ذہنی بلوغت اور سنی سنائی باتوں یا جذبات کی بجائے دلیل و شواہد کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اداریہ لکھنا خاصا مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے، اور ہم جیسے نیم جمہوری معاشروں میں یہ بہت رسک لے کر لکھا جاتا ہے۔ سید مجاہد علی یہ ذمہ داری اپنا فریضہ سمجھ کر برسوں سے بے تکان ادا کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کسی منفعت یا صلے کے خواہاں ہوئے بغیر۔ سید مجاہد علی کا صحافتی سفر بہت طویل ہے۔ مسرت کا پہلو یہ ہے کہ یہ ابھی تک جاری ہے، اور خدا کرے کہ آئندہ بھی جاری رہے۔ اس کا آغاز 70 کی دہائی میں اس وقت ہوا جب بڑے بڑے اور قابل احترام صحافی سائیکلوں پر گھومتے اور بسوں میں دھکے کھاتے تھے، اور ریاستی جبر کے بدترین ادوار میں بھی جہاں تک ممکن ہوتا اپنے ضمیر کا سودا کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ تب صحافت صرف ایک وسیلہ روزگار ہی نہ تھا، بلکہ خبر کا حصول اور اسے قارئین تک پہنچانا فریضہ سمجھ کر انجام دیا جاتا تھا۔ پر ایسا بھی نہ تھا کہ اس میدان میں سبھی فرشتے تھے۔ کالی بھیڑیں اور پیلے لفافے تب بھی تھے، لیکن صحافت کی کھلے عام نیلامی جس طرح آج ہوتی ہے ایسا بہرحال نہ تھا۔ پھر وہ زمانہ بھی شاید بہتوں کو یاد ہو جب ریاستی جبر کی علامت پریس ایڈوائس کو من و عن تسلیم کرنے کی بجائے اخبارات کے ایڈیٹر خبر یا اداریے کی جگہ حاشیے میں خالی چھوڑ دیتے تھے، لیکن اخبار کی ساکھ یا اپنے ضمیر کا سودا نہ کرتے تھے۔ جو صحافی ان تمام ادوار سے گزر کر اپنی صحافت کا سفر آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ یقیناً تحسین و آفرین کے مستحق ہیں، اور سید مجاہد علی ان میں ایک قداور شخصیت کے طور پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ 1975 میں تلاش معاش کے لیے ناروے آمد کے کچھ عرصے بعد ہی سید مجاہد علی نے یہاں اپنی صحافتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، اور مقامی زبان کے ایک بڑے اخبار میں ان کا ہفتہ وار انگریزی کالم چھپنے لگا تھا، جسے یہاں کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں خاصی دلچسپی سے پڑھا جاتا تھا۔ پھر ان کی ادارت میں ماہنامہ کاروان کا آغاز ہوا، جس میں گفتگو کے عنوان سے ان کے علامتی اداریے کو اردو دان طبقوں میں بہت سراہا گیا۔ اپنے فرائض کی انجام دہی میں تھی، کیونکہ پابندیاں اس زمانے میں اتنی تو نہیں تھیں جو آج ہیں، لیکن تب بھی صاف بات سننا اور دل سے اپنی بات کہہ دینا تب بھی آسان نہیں تھا، اور اسی چیز نے ان کو اس بات پہ اکسایا کہ یہ وہاں سے اس جاب کو چھوڑ کے ناروے، اس زمانے میں ناروے میں ورک پرمٹ جو ہے کی بنیاد پہ ویزا ممکن تھا، تو یہ اس پہ یہاں پہ آ گئے۔ اب یہ آنے کے بعد جن کو ہمیشہ قلم سے جڑے رہنے کی عادت ہو، ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ یہاں پہ صرف ایک روزگار کے لیے کام کرتے رہیں اور کچھ اپنی جو ہے اندر کی جو آواز ہے اس کو آگے نہ پہنچا سکیں۔
انہوں نے حالات کا بڑا غور سے جائزہ لیا. حالات وہی تھے جن کا ذکر کسی حد تک نثار بھگت نے بھی کیا کہ بہت خوف زدہ کر دینے والے تھے غیر ملکیوں کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آنے والوں کے لیے امیگریشن ایک نیا تجربہ تھا اور یہاں پہ رہنے والوں کے لیے بھی امیگرینٹس کو جھیلنا ایک نیا تجربہ تھا. اور یہ اسی چیز نے دونوں طرف سے ایک خوف کی اور ڈر کی اور نفرت کی فضا کریٹ کرنی شروع کی تھی. مجاہد صاحب نے اندازہ کیا کہ اس میں جب تک آپ اپنی آواز پہنچا نہ سکیں کہ ہم کیا ہیں، کیونکہ پھر غیر ملکیوں کے بارے میں نفرت آمیز باتیں، سلوگنز، یہ سب چیزیں بھی چلنی شروع ہوئیں اور اس میں کسی حد تک کچھ لوگوں کا ہاتھ بھی تھا. لیکن بہرحال یہ کہ ہم کون ہیں اور جو ہے یہاں کے ارباب و اختیار کے لیے اپنی بات پہنچانا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور کن مشکلوں سے گزر رہے ہیں اور ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کچھ اپنے پاس سے اس ملک اور قوم کے لیے کیا دے رہے ہیں. یہ باتیں ممکن نہیں تھیں اگر ان کو لکھا نہ جاتا. اس کے لیے مجاہد صاحب نے کوشش کی اور پھر انہوں نے میٹنگز کی اور اربائدر بلاد جو آج کل داغ بلادیں ہیں، اربائدر پارٹی کا پرچہ، اس میں مجاہد صاحب کو داغ سبیسن جو اس میں ان کو ویکلی کالم کی اجازت مل گئی. اور یہ تب ان کو زبان پہ اتنا عبور نہیں تھا، انہوں نے انگلش میں لکھنا شروع کیا. یہ بھی انہوں نے اس کو رسپیکٹ دی کہ اسی کالم کو 2 زبانوں میں چھاپا جاتا تھا اور انگلش میں وہ کالم انگلش میں بھی چھپتا تھا اور نارویجن میں بھی اس کی ٹرانسلیشن چھپتی تھی. اور اسی کالم کے ذریعے یہ بات یہاں کے انٹلیکچوئل جو نارویجن انٹلیکچوئل حلقے ہیں ان میں پہنچنی شروع ہوئی کہ جو آنے والے لوگ ہیں یہ صرف یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی سوچ رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی صلاحیتیں ہیں اور اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت کچھ ادا کر رہے ہیں. تو اس بات کو جو ہے وہ ایکنالج کرنا شروع ہوا. انٹلیکچوئل بہت سے انٹلیکچوئلز نے اسی زمانے میں مجاہد کے ان کالم کی روشنی میں ان کے بارے میں بھی لکھا. بہت بڑے بڑے نام ہیں اور وہ کالم بھی موجود ہیں جنہوں نے مجاہد کی تحریروں کے حوالے سے لکھا کہ یہ شخص جو ہمارے یہاں فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کس کا قصور ہے کہ یہ یہاں پہ اس جگہ پہ کام کر رہا ہے جس کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، جو تعلیم بھی لے کر آیا ہے، اور اس میں اس کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے کہ جو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً یہاں پہ رہنے والے جو پڑھنے والے لوگ تھے پاکستانی، ان کو بھی پتہ مجاہد کے بارے میں پتہ چلنے شروع ہوا. ہمارے ایک بہت اچھے ملنے والے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب میں کام کے لیے جاتا تھا اور میں بس سٹاپ پہ مجاہد کو کھڑے دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ اتنی میں عزت سے بس گزرتی تھی، بڑے احترام سے میں دیکھتا تھا کہ یہ نوجوان یہ کتنا بڑا کام ہم لوگوں کے لیے کر رہا ہے کہ ہماری آواز آگے پہنچا رہا ہے. تو اربائدر بلاد کا وہ کالم ان کے لیے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کمیونیکیشن کا ایک بہت اچھا ذریعہ بن گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے پھر میں جب آئی تو میں 80 میں کی دہائی میں شادی کے فوراً بعد آئی تو پھر ہم نے انیس صاحب بھی تھے جس میں، اور یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں پیچھے انور صاحب بھی، ہم لوگوں کا ایک گروپ تھا جس میں سعید انجم بھی تھے. اور ہم لوگوں نے ہمارے گھر میں ادبی جب سنگت کے بعد لوگ آتے تھے تو پھر بات ہونی شروع ہوئی کہ ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو کس طرح سے جو ہے بتایا جائے کہ اس ملک میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں بہت سے لوگوں کو زبان نہیں آتی تھی. اتنا مشکل وقت تھا ایسے لوگوں کے لیے کہ کوئی سرکاری خط آ جاتا تو اپنی جاب پہ جا کے اس کا ترجمہ کرواتے یا پھر وہ پوچھتے رہتے کہ کوئی ہے جو اس کو ترجمہ کر کے دیکھ سکے. تو ایسے میں ایک اپنی زبان کے کسی پرچے کی سخت ضرورت تھی. ہم لوگوں نے مل کے طے کیا اور ایک اردو پرچے کا آغاز کیا اور اس کی داغ بیل ڈالی گئی. اس میں ہم سب نے مختلف مضامین لکھنے کا وعدہ کیا. سعید انجم اس میں کھڑی بولی کے نام سے ایک کالم لکھا کرتے تھے، اور انور صاحب نے بھی شروع میں بہت کچھ مضمون لکھے ہیں اس میں.
اور پھر میں نے بھی کچھ نارویجن تاریخ کے حوالے سے، معاشرتی پرابلمس کے حوالے سے لکھے، لیکن جو اداریے کی ذمہ داری تھی وہ مجاہد نے سنبھالی، اور واحد ہم میں سے وہی رہے۔ ہم لوگ سب پھر اپنے روزگار کی مجبوریوں میں پھنس کے اتنے باقاعدہ تو نہیں لکھ سکے، لیکن کاروان چلتا رہا، اس کے لیے بے شمار مضمون ملتے رہے، لیکن وہ کاروان کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن مجاہد کا اداریہ جو گفتگو کے نام سے چھپتا تھا وہ چھپتا رہا۔ اس اداریے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ادب پارہ ہے۔ اس میں جو بات مجاہد صاف نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ جگہ بہت تھوڑی ہوتی تھی، صفحے کا ایک حصہ ہوتا تھا جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ اب مشکلیں تو بہت تھیں، ہمارے اپنے دکھ بھی تھے جو ہجرت کے حوالے سے تھے، یہاں پہ ہم لوگوں کو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہوتا تھا اس کی بات بھی تھی، اور پھر یہاں پہ جو آئے دن قوانین پاس ہوتے تھے یا باتیں ہوتی تھیں یا جو رائے ہمارے بارے میں قائم ہوتی تھی، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امیدیں ہم دیکھ بھی سکتے تھے، ان سب کا اظہار جو ہے وہ ان اداریوں میں مجاہد نے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ خود کلامی کے انداز میں انہوں نے یہ تحریر شروع کی، اور وہ پھر بعد میں یہ کتاب ابھی اسی 2024 میں ہی میرے اصرار پہ ہم نے کتابی شکل میں چھپوائی ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ آج پھر مجاہد انشاءاللہ آپ سب کو دیں گے بھی۔ تو اس کے یہ ان کے اس کے کاروان کا جو تھا سارا اجرا اور اس کا چلنا، یہ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہاں کے لوگ سمجھ سکیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کیونکہ زبان بہت بڑی ایک رکاوٹ تھی، پھر ہونے یہ لگا کہ ہماری نسلیں یہاں شروع ہوئیں، انہوں نے ترقی کی، لوگ بچے بہت آگے نکل گئے، بڑی اچھی اچھی پوزیشنز پہ چلے گئے، زبان اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ پھر تب ہم نے مجاہد نے فیصلہ کیا کہ اب کاروان کی ضرورت اس طرح سے نہیں رہی، تو وہ جو ایک پرچے کی شکل میں کاروان چھپتا تھا تو اس کو وائنڈ اپ کر دیا، لیکن مجاہد کے اندر جو ایک قلم کار تھا، جو ایک لکھنے والا صحافی تھا، جس کا ضمیر ہر وقت اس کو اس بات پہ اکساتا تھا کہ جو چیز بتانی چاہیے، آگے پہنچانی چاہیے، یا مجھے محسوس ہو رہی ہے مجھے کہہ دینی چاہیے، اس کا کس طرح سے انخلا ہو۔ تو اس کے لیے پھر مجاہد نے کاروان آن لائن کے نام سے نیٹ پہ 2012 میں ویب سائٹ شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان، اس میں زیادہ جو اداریے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہیں، اس لیے کہ اس وقت پاکستان بہت فوکس میں تھا۔ پاکستان میں وار اور ٹیرر کے حوالے سے ہر برے واقعے کا دنیا میں کہیں ذکر ہوتا، وہ اس کا حوالہ پاکستان سے جوڑا جاتا تھا۔ نہیں ملے، لیکن مجاہد کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ مجاہد سے ریکویسٹ کر کے ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہم امریکہ گئے، میرے بھائی کی طبیعت خراب تھی، ان کو دل کا اچانک عارضہ ہوا، تو ہم ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے۔ وہاں پہ ایک مجاہد نے کبھی لکھتے نہیں ہیں کہ فیس بک پہ کہ میں کہاں پہ ہوں، شاید کہ بچوں کے لیے انہوں نے لکھ دیا کہ ہم اس وقت جو ہے نا وہ ایئرپورٹ امریکہ کے فلاں ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں پہ ایک ڈاکٹر رہتی ہیں جو اس شہر میں نہیں رہتی تھیں، ایک اور اسٹیٹ میں رہتی تھیں، جو وہاں سے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کی مسافت پہ تھیں۔ ان کا ہمیں پہنچتے ہی ٹیلی فون شام کو آیا، مجاہد کو انہوں نے رابطہ کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اور میرے پاس میں چونکہ روزانہ جاب پہ جاتی ہوں تو میں آپ کو اپنی جاب کے بعد ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے وقت دیں۔ تو مجاہد نے مجھ سے کہا کہ یہ اتنی لمبی مسافت کے بعد میرے پاس ملنے کے لیے آئیں گی، مجھے وقت نکالنا چاہیے۔ خیر وہ آئیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ ہمیں پھر کھانے کے لیے لے گئیں، ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، انہوں نے مجاہد سے باتیں شروع کی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، کہتی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ شخص اتنی تیزی سے لکھتا ہے کہ اتنی تیزی سے ہم پڑھ بھی نہیں پاتے جتنی تیزی سے اس کا اگلا اداریہ آ جاتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا، وہ اتنے طویل اداریے ہیں جو ایک دستاویز کی شکل میں ہیں، وہ ایک چھوٹا سا اداریہ نہیں ہے، وہ بہت لمبا چوڑا اداریہ ہوتا ہے جس میں ان کی پورے دن کی انتھک محنت شامل ہوتی ہے۔
तो वो कहने लगी मुझे, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त मुजाहिद साहब को देख रही हूँ, मैं इनके साथ बैठी हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मुजाहिद ने लिखा तो उन्होंने अपने लिए ही नहीं लिखा, बहुत से लोगों के लिए भी लिखा। कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या महदूदात हैं, क्या इसकी पाबंदियां हैं। असल में तो मैं काफ़ी, जब कारवान बंद हो गया और काम भी ख़त्म हो गया तो तकरीबन रिटायर ज़िंदगी थी, और लेकिन वो अब जब हालात को ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो नॉर्वे हो या पाकिस्तान हो, दुनिया हो, और महसूस करते हैं कि इंसानों के साथ क्या सलूक हो रहा है और कैसे इस्तबदाद जो है वो अपना जाल फैला रहा है, तो कोई ना कोई आपके अंदर होता है। तो ये घर में हम बैठते थे और घर में हमने रखा हुआ है एक, जब बच्चे छोटे थे, कि हम हर हफ्ते बैठ के बात करें, अपने अपने तजुर्बात बयान करें। तो आम तौर पे ये मतलब होना कि शाम को मैंने कोई बात कर रहा हूँ तो एक दफ़ा मारूफ ने मुझसे कहा कि अगर आप मतलब हम दूसरे लफ्ज़ों में हमारे साथ जो बकवास करते हो इसको लिखो जो तुम्हारा काम है। तो मैंने एक ब्लॉग शुरू किया अंग्रेज़ी में, तो फिर मैं वो ब्लॉग लिखना शुरू हो गया उसकी। फिर असल में मैं एक बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, मेरी सारी अपब्रिंगिंग जो है वो 20 साल की उम्र से मैं जर्नलिज़म में हूँ और उसी के तौर पे है। उसमें ये होता है, आप बैठी हैं फिर यहाँ पे, कि अगर आपकी कमिटमेंट है उस एडिशन भेजने के साथ, ख़बर भेजने के साथ, कॉलम भेजने के साथ, तो वो आपको पूरी करनी है। तो मैं एक किस्म का मेरे पे कोई तोप नहीं होती किसी की, लेकिन मेरे पे बाइंडिंग होती है अपनी, कि अगर मैंने कमिटमेंट की है तो वो मैंने जो अंग्रेज़ी का ब्लॉग है वो तकरीबन रोज़ाना मैं अपडेट करता रहा। फिर मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, मेरे साथ रहे हैं, बहुत लंबा हमने सफ़र किया, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया, तो उनके बच्चों ने कहा कि हम मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। तो मेरा ख़्याल भी था, तो हमने 2012 में वेबसाइट शुरू की। तो फिर वो चूँकि वो शुगल से ज़्यादा ये हो गया कि अब इसको कैसे, साइट को कैसे चलाना है, तो फिर वो इदारिये का आगाज़ हुआ कि इदारिया लिखा जाए। और चूँकि मेरा नहीं था, मैं तो उससे कुछ जर्नल ओपन रखना चाहता था ताकि उसमें बहुत ज़्यादा महदूद व क़यूद ना हो, लेकिन वो चूँकि शुरू हो गया तो फिर उसकी पाबंदियों के साथ मैंने फिर उस वक्त देखा जाए कि क्या उर्दू में कौन से इदारे लिखे जाते हैं, इदारे के बारे में उर्दू में कहा क्या गया है, अंग्रेज़ी किताबें क्या हैं। 5, 7, 8 मैंने किताबें देखी। मुझे ईमानदारी की बात है कि ख़ास मालूमात मिल नहीं सकी, और उर्दू जो मैं ख़ुद भी रहा हूँ उर्दू सहाफ़त में बहुत देर, और पाकिस्तान में भी काम करता रहा हूँ, दोस्त भी मेरे हैं। तो पाकिस्तान के उर्दू अखबारों का इदारिया ख़ास पैटर्न पे होता है, जो किसी की राय नहीं होता, कोई राय नहीं होती उसमें। तो इसलिए उससे मुझे अपना रास्ता तलाश करना था। तो वो जो ये 10 किताबों में है, 10 साल के दौरान जो मैंने लिखा है, वो उसमें मैंने बहुत से तजुर्बे भी किए हैं जो भी इदारे के अंदर हो सकते हैं। कोशिश की है कि उसमें थोड़ा सा रीडेबिलिटी हो, लोग सिर्फ बोर ना हो, और लेकिन मतलब की बात भी की जाए। तो इस तरह से ये सफ़र रहा है, और असल में तो हम अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि किस तरह से हम जो हमारे पास है लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि एक मोमेंटम बन सके बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए। यही हमारी जदोजहद यहाँ पे थी। खालिद सलीमी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत तवील काम किया है इस पर। और जब हम यहाँ पे आए थे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कि आप दूसरे कल्चर के लोग हैं, और जब हमने ये जिसका ज़िक्र हुआ अरबज़ बिलाद में कॉलम लिखने का, उस हवाले से भी कि कैसे तवाज़ुन होता है जर्नलिज़म में। उस वक्त एक यूनेस्को ने एक सेमिनार किया, उसमें मुझे बुलाया गया, तो वैगे के चीफ़ एडिटर भी थे उसमें, शेफरत। तो जर्नलिस्टों ने मुझसे यही पूछा कि आपको नॉर्वेजियनों में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती और पाकिस्तानियों में कोई बुराई नज़र नहीं आती? तो मैंने कहा मेरे ख्याल के मुताबिक 5000-6000 जर्नलिस्ट हैं नॉर्वे में। छोटा मुल्क है, लेकिन आपको पता है ना कि वो जो यहाँ पे स्तुते ऑर्डनिंग है उसके तहत को 1.5-200 अखबार निकलता था उस ज़माने में। आज मुझे नहीं क्या पता क्या पोजीशन। उसमें अगर 2, 3, 4, 5 जर्नलिस्ट मुझे ऐसे भी नज़र आए जो दोनों तरफ की तस्वीर देख सकते हो, तो फिर मैं समझूंगा कि मुझे भी दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुझे सिर्फ अपना आप बताना है, अपना दुख बताना है, मेरे लोग कैसे सोचते हैं, हम इस माशरे में कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं इसको नहीं समझते कि इनबैलेंस है। और मेरा ख़्याल है यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल हैं उन्होंने इस बात को कबूल भी किया कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि जो बात बताई नहीं जा रही थी, जो बात तक दस्तरस नहीं थी लोगों की, तो कोशिश की उस वक़्त अपने टूटे फूटे अंदाज में। अंग्रेज़ी मेरा मीडियम नहीं है, मैंने कभी
انگریزی میں تعلیم نہیں پائی، انگریزی کو کبھی ایکسپریشن کا بھی اپنا مین مطلب میرا ذریعہ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی اور ایک مائل سٹون بنا وہ کہ ہاں بھئی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ صرف مشین نہیں ہے، ان کا دل بھی ہے، یہ سوچتے بھی ہیں. اور یہ گفتگو کے نام سے کتاب ہے جو بہت سے یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے پڑھا ہے، وہ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ جو ہمارے احساسات ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو گھٹن ہے اور جو پریشانیاں ہیں، ان کا کس طرح اظہار کیا جائے. تو میرا خیال ہے باقی باتیں وہ عطا نے بھی کچھ پوچھنا ہوگا، اس نے بھی کرنی ہے تو اس وقت کریں گے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگ. اس سے پہلے میکسم گورکی کی ماں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. تو عورت اور مرد کے درمیان یہ جو تفاوت ہے یہ جس طرح کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورت مرد بیسیکلی دونوں ایک ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وجود نہیں پا سکتے. تو اصل میں اب بابی یاسمین جب بات کر رہی تھی تو اس وقت یہ احساس مجھے ہو رہا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کو کس طرح سے پورے سیاق و سباق کے ساتھ پہچانتی ہے، اور اگر یہ ساتھ نہ ہو تو پھر زندگی کی گاڑی، وہ جو ہے نا گاڑی کے دو پہیے، وہ پھر یا تو لنگڑا جاتی ہے زندگی یا پھر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. تو اتنا کچھ سننے کے بعد اور راز ہائے درون خانہ کے بعد میری گفتگو کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں نے چند سطریں لکھی تھی اور اس کا عنوان تھا مجاہد برسر پیکار. والقلم وما یسترون، لکھتے رہے وطن سے جدائی کی داستان، لکھتے رہے وطن سے جدائی کی داستان، الواح دل پہ ہم نے رقم کی محبتیں. سید مجاہد علی سے پہلی ملاقات لگ بھگ 40 برس پہلے بگڈوئے ایلے کے ہوٹل میں ہوئی جہاں مجھ مہاجر کو ٹھہرایا گیا تھا. انہیں سعید انجم ساتھ لے کر مجھ سے متعارف کروانے لائے تھے. ان سے پہلی ملاقات کی تمازت میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ سعید انجم سورج کو میرے کمرے میں ساتھ لے کر آئے تھے. ان کے رخصت ہو جانے کے بعد میں دیر تک ان کا ذائچہ بنا کر انہیں دریافت کرنے کی کوشش کرتا رہا. مجاہد کے اعداد کا حاصل جمع 8، سید کا 4، جن کا مجموعی حاصل جمع 5 ہے. 5 کا عدد حواس خمسہ کی علامتی رقم ہے اور دین کے 5 ارکان کا کنایا ہے. فلکیات میں 5 کا عدد علامتی اعتبار سے مرکری کا نمبر ہے جو سیمابی نمبر ہے اور نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور سیمابی کیفیات کا مظہر ہے. نمبر 5 کے لوگ دست دوستی دراز کرنے میں بڑے فیاض ہوتے ہیں اور ہر سیارے کے اثرات کے حامل لوگوں سے بآسانی گھل مل جاتے ہیں، مگر ان کے حقیقی دوست وہی ہوتے ہیں جو ان کے ہم نمبر ہوں. نمبر 5 کے افراد ذہنی کشیدگی کے اثرات آسانی سے قبول کرتے ہیں، تاہم ان کو پرجوش اور فعال رہنے کی صلاحیت ملی ہوتی ہے. وہ تیزی سے سوچتے اور فوری فیصلے کرتے ہیں اور ان کے اقدامات میں بھی وہی جوش و خروش ہوتا ہے. وہ اپنے نادر اور گوناگوں منصوبوں سے بڑی آسانی سے رزق تقسیم کرنے والے فرشتوں سے رابطے میں رہتے ہیں، تاہم وہ کسی قسم کا رزق لینے میں تعامل نہیں کرتے. مجاہد علی سید یا سید مجاہد علی دونوں آمنے سامنے ہیں، اور سید مجاہد علی کا نظریہ صحافت ان کی کتاب میڈیا برسر پیکار کے پیش لفظ میں پوری صراحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور میں نے صحافت کے اساتذہ سے بھی ایسی نظریاتی گفتگو نہیں سنی جو انہوں نے اپنے مضامین اور کالموں میں پیش کی ہے. مجاہد علی کے کاروان سے میرا کئی سالوں سے رابطہ رہا ہے، اور کاروان کے قارئین کے لیے میرا کالم بتیا کوئی ڈکا چھپا بیانیہ نہیں رہا. میں نے مجاہد علی کو صحافت کے سفر میں کڑی آزمائشوں سے گزرتے دیکھا ہے، اور وہ دن مجھے کبھی نہیں بھول سکتا جب مجاہد علی ٹریفک کے ایک حادثے میں اپنی ممتا کی الوہی دولت سے محروم ہو گئے تھے. یہ مقدر کا لکھا تھا، اور مقدر پر ایمان ایمانیات کا بنیادی رکن ہے.
मुजाहिद अली कारकुनान क़ज़ा व क़द्र के मुआवन भी हैं और उन्होंने अपना नामा अमाल कई जिल्दों में मुरतब करके छाप दिया है ताकि दावरे हश्र के सामने सख्त सवालात का सामना न करना पड़े। मुजाहिद अली जो है वो अपने मज़ामीन, इदारियों, इशारियों और तज्ज़ियों में रोज़े रोशन की तरह वाज़े है और इस दियार गैर को हम वतनों के मानूस और सहल बनाने के लिए मानूस और सहल बनाने में वो नज़रियात बहुत कारगर हैं जिन्होंने नॉर्वे में एक छोटा सा पाकिस्तान कायम कर दिया है जहां हमें अजनबियत का एहसास नहीं होता। सैयद मुजाहिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। वो बेशक बहुत बेहतरीन है और मेरे ख़्याल से वो एक तसलसल है गुफ्तगू का, जो कि जिसका आगाज़ आपने कारवां से किया था। और मेरी ज़ाती राय ये है कि जो गुफ्तगू के जो क्या कहते हैं अलामती इदारे हैं आपके, वो मेरे दिल के ज़्यादा नज़दीक हैं। शायद उसकी वजह ये भी है कि उनमें से अक्सर और बेशतर का ताल्लुक़ जो है वो हिजरत से, नॉर्वे के हालात से और मामलात से है। उस ज़माने में आपने लिखने शुरू किए कि जब मैंने सहाफ़त में जो है वो नया नया कदम रखा, और वो मसाइल और मामलात जो आपकी जनरेशन ने देखे, हमारे वालिद साहब की जनरेशन ने देखे, वो हमारी नज़रों के सामने से गुज़रे। और उसके अलावा फिर जो नई जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन, जिसे मैं सेकंड जनरेशन कहता हूँ, वो कि हम यहाँ पैदा नहीं हुए लेकिन ये कि बचपन में आगे और यहीं पले बढ़े, तो वो मामलात भी जो हैं वो आपने बड़ी बखूबी तौर पे जो है वो नौजवानों के मसाइल, क्राइम के मसाइल, इंटीग्रेशन के मसाइल और मादरी ज़ुबान का मामला, इस तरह के बहुत सारे मामलात और क्या कहते हैं सवालात थे। रेसिज़म की तो बात हो चुकी है बड़ी तफसील से, कि जो आपने कारवां के अंदर बहुत ही बड़े अच्छे अंदाज में जो है उनको कवरेज दी। आज यहाँ कुछ पुराने दोस्तों की मरहूमिन का भी ज़िक्र हुआ है। जनाब सैयद अंजुम साहब हमारे उस्ताद थे उर्दू के, नौशाद अली कुरैशी साहब जो थे वो मेरे बड़े अच्छे बड़े भाई दोस्त थे। और क्योंकि यहाँ पे बार बार तायद की गई है कि ख़वातीन का भी ज़िक्र किया जाए, तो फ़ाखरा सलीमी साहिबा जो हैं वो रेडियो इमिग्रांतन में जो प्रोग्राम था उर्दू का, उसकी इंचार्ज थी। तो पहली दफ़ा जब मैंने उर्दू में जब रेडियो पर काम शुरू किया तो इन्होंने मुझसे कहा कि ओहो आप तो अहले ज़बान हैं। और आप यकीन मानिए मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि अहले ज़बान क्या होता है, क्योंकि मैं 13 साल की उम्र में यहाँ आ गया था और मेरे सारे दोस्त पंजाबी थे और ऐसी टूटी फूटी जो भी बोलता था, लेकिन लाजमी सी बात है मेरा तलफ़ुज़ ठीक था। तो मैंने जितनी भी उर्दू सीखी है, जितनी भी सहाफ़त सीखी है, वो तमाम तर मसले के नॉर्वे में रहने वाले लोगों से ही सीखी है। उनमें सफ़े अव्वल में जो हैं वो मुजाहिद साहब हैं, अनीस साहब हैं, जो कि मसले के प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं। मैं समझता हूँ कि सैयद मुजाहिद अली जो हैं उनकी टक्कर का, उनके मयार का सहाफ़ी जो है उर्दू सहाफ़त के अंदर ही नहीं बल्कि सहाफ़त के अंदर जो है वो क्या कहते हैं पूरे यूरोप में जो है वो आपको सहाफ़ी तलाश करना मुश्किल होगा। इतना तजुर्बेकार, इतना मसले के जो है वो मरबूत और ठोस तज्ज़िया करने वाला, मामलात और हालात पे इस कदर मसले के गहरी नज़र रखने वाला सहाफ़ी जो है आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। और उर्दू में तो खैर आप भूल ही जाइए कि आपको यूरोप में और अमेरिका में और पाकिस्तान में, तो यूरोप और अमेरिका में तो शायद आपको मिलेगा ही नहीं, और पाकिस्तान में भी मसले के चंद एक हैं। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अपने आप को कि मैंने मुजाहिद साहब के साथ काम भी किया। और कारवां वो रिसाला था कि जिसमें मैंने अपना सबसे पहला उर्दू का मजमून लिखा था, वो कि मैंने रेडियो से काम शुरू किया था, फिर उर्दू सर्विस NRK में चला गया, वहाँ पे भी काम किया मुजाहिद साहब के साथ। तो ये मुजाहिद साहब की ही मसद कह लीजिए कि एक हौसला अफजाई थी कि जी इन्होंने कहा कि जी आप लिखिए, मजमून लिखिए नौजवानों के मामलात पे। और फिर उसके बाद जो है वो जंग लंदन से डायरी शाया होती थी, मुजाहिद साहब ने ही मसद के लिए कि जी ये तहरीक दी थी कि आप पोस्टो डायरी लिखा कीजिए, और भी लोग लिखते हैं, तो वो भी मैंने किया। तो इस तरह मैं जो है वो कह लीजिए कि वो लिखने के तरफ मेरा रुझान हुआ, जबकि मैं बुनियादी तौर पर जो है मैं रेडियो और टेलीविज़न का ही जर्नलिस्ट रहा हूँ हमेशा।
تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے مجاہد صاحب کہ میں آج آپ سے جو ہے چند سوالات کر رہا ہوں. صحافت میں کیوں آئے آپ؟ ٹیچر بھی بن سکتے تھے یا غالباً کچھ اور بھی بن سکتے تھے. یہ مت کہیے گا کہ میرے گھر میں ہمدرد آتا تھا یا نونہال آتا تھا. نہیں آتا تھا. تو صحافت کیوں؟ نہیں, میرا خیال ہے پاکستان کی جس جنریشن سے میں تعلق رکھتا ہوں اس میں تعلیم کو پاکستان میں ڈگری اس لیے لی جاتی تھی کہ نوکری مل جائے گی. جب آپ نے ماسٹرز کر لیا تو ایک راستہ ہے کہ آپ لیکچرر لگ جائیں. تو شاید میں استاد کبھی بھی نہیں تھا. یہاں میں نے کام کیا ہے 10 سال, لیکن میرا خیال ہے میں کبھی اچھا استاد نہیں رہا. تو وہ شروع سے ہی میں تقریباً 17-18 سال کی عمر سے وہ مضمون وغیرہ لکھتا تھا اخباروں میں. تو میرا رجحان تھا. تو اتفاق سے اس وقت جب میں کام تلاش کر رہا تھا تو ملتان سے جسارت کا انہوں نے انیشیٹ کیا تھا الطاف برادران نے, قریشی برادران نے. تو اس میں انہوں نے مجھے اپرینٹس کی جگہ دی. تو یہ وجہ ایک پریکٹیکل وجہ تھی کہ اس میں چلے گئے. پھر اس میں بڑے لوگ تھے اپنے وقت کے بہت نمایاں نیوز ایڈیٹر وہاں پہ آئے تھے. محبوب علی خان لاہور کے بہت نامی گرامی نیوز ایڈیٹر تھے اپنے زمانے کے. پھر بعد میں وہاں پہ رہے عبدالمرتضیٰ متین, کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے ہیں جرنلزم کے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ان سے پھر سیکھنے کا اس طرح پھر وہاں مجھے پتہ چلا کہ ہاں شاید یہ میرا پھر میں نے مطلب وہاں سے اس طرح سے یہ پریکٹیکل مطلب ہوا. میں اندر منہ کر کے بول رہا ہوں. اچھا, ٹھیک. تو شروع میں تو لامحالہ آپ رپورٹنگ کرتے ہوں گے, ذرا ادھر کبھی تھانے کا چکر لگا لیا, کبھی بازار میں رپورٹنگ میں کبھی نہیں رہا. میں ڈیسک پہ ہی کام کیا ہے. مجھے سب ایڈیٹر کے طور پہ یہ اپرینٹسشپ ملی تھی اور وہی میں جب بھی پاکستان میں رہا. پھر بعد میں مشرق میں چلا گیا کیونکہ وہ تو 9-10 مہینے کے بعد بند ہو گیا تھا جسارت. تو پھر مجھے ڈیسک پہ ہی کام ملا. کون سا سال تھا جب آپ کی شروعات ہوئی؟ میں نے 69-70 کا الیکشن دیکھا ہے. الیکشن مطلب جب میں نے شروع کیا ہے تو الیکشن کے بعد ہی پھر بند ہوا. اچھا, تو پھر اس سے لازمی سی بات ہے کہ پھر وہ بنگلہ دیش کا بننا, ڈھاکہ کا فال ہونا, ہاں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کراچی میں تھا. اس میں کراچی میں تھا. تو یہ بڑے مقصد ہے کہ ایک عام فہم بات ہے کہ پاکستان کا جو میں یہ مائک چینج کر کے شاید کوئی آواز بہتر. اچھا, تو یہ بڑی ایک کہہ لیجیے کہ ایک بڑی ایک اسٹیبلش سی بات ہے کہ جو مغربی پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ تو مسئلہ ہے کہ جو ہے سکھ چین لکھ رہا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے. آپ تو اس وقت بطور صحافی کام کر رہے تھے, تو کیا صورتحال تھی اس وقت؟ میں ڈیسک پہ کام کرتا تھا اس وقت کراچی میں, اور ظاہر ہے کہ بلیک آؤٹ تھا مشرقی پاکستان سے جو بھی خبر آتی تھی. آپ کو پتہ ہے اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا, نہ کمیونیکیشن تھا. پرنٹر پہ وہ ایک مشین پہ خبر آتی تھی اور اس کو ترجمہ بھی ہر اخبار میں کیا جاتا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت زیادہ معلومات تھیں, لیکن کچھ تھوڑے سے سورسز تھے انگریزی اخبارات کے, جس طرح BBC ہے. تو اس سے تھوڑا اندازہ تو ہوتا تھا کہ وہاں پہ بہت اچھی صورتحال نہیں ہے, اور لیکن کتنی بھیانک صورتحال ہے یہ بھی شاید اس وقت پاکستان میں عام طور سے اندازہ نہیں تھا. کیونکہ آپ جب چاہے صحافت میں ہوں, آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اور وہ ایک پورا ماحول جو ہے وہ اس نے ایک کرٹن ایک آپ کے اوپر ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے بعد باہر سوچنا جو ہے, جس مشاہداتی قوت کی, تجربے کی ضرورت ہوتی ہے, شاید وہ ہم میں نہیں تھا. ہماری بہت تھوڑی عمر تھی اس وقت. اور تو یہ تمام پریشانیوں کے باوجود شاید یہ احساس کسی بھی میڈیا ہاؤس میں موجود نہیں تھا کہ ڈھاکہ فال ہوگا اور اچانک جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا کہ اب ہم جو ہے نا وہ نیا پاکستان بنا رہے ہیں. تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ مسئلہ کہ صحافیوں کی غفلت کہیں گے, ناکامی کہیں گے, یا صرف اور صرف جو ہے وہ سرکار کی, حکام کی مسئلہ کہہ لیں کہ جی وہ چال بازی کہیں گے جس میں وہ کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں, یہ صحافی کو آپ جتنا مرضی ذمہ دار ٹھہرا لیں, لیکن صحافی کی اپنی حدود ہوتی ہیں, اپنے کچھ مثال کے طور پہ ایک سب ایڈیٹر ہے. میں اگر سب ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں, میں نے خبر ہی بنانی ہے نا. اور جس کی میں یاسمین نے ذکر کیا کہ میں کیوں وہاں پہ خود کو گرو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس کا ریفرنس یہ ہے کہ سینسرشپ بھی تھا, لیکن اس وقت بھی یہ موجود تھی صورتحال کہ اگر آپ کسی ایک گروپ کے ساتھ نہیں ہیں, اگر آپ کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ کا, تو پھر آپ نے ساری زندگی سب ایڈیٹر ہی رہنا ہے.
میں جب کراچی گیا تھا میرا کوئی تجربہ نہیں تھا, 1 سال میں نے کام کیا تھا, لیکن ہم نے وہ کام ایسے کیا تھا کہ ہمارا کوئی سونے کا وقت نہیں ہوتا تھا. صبح چلے گئے 10 بجے تو رات کو 2 بجے آ گئے. تو یہ بہت سیکھنے کا پروسیس تھا, اور ہمیں چونکہ پیشن تھا, نوجوانی تھی, اور بہت ہم نے میں سمجھتا ہوں خبر کے معاملے میں ہم نے کافی ٹھوس کام سیکھ لیا تھا اس وقت. تو میں کراچی آیا تو مجھے سٹی پیج پہ پہلے انہوں نے کام دیا, اور 2-4 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کراچی کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. وہ چائے بھی پوچھتے ہیں آپ کو, سگریٹ بھی آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد مل رہا ہے. لیکن 4-5 دن مجھے اندازہ ہو گیا انگریزی کی ساری خبریں میں ہی ترجمہ کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ 60+ کے بے شمار لوگ تھے, سب ایڈیٹر تھے. یعنی کہ اگر آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, اگر آپ کسی ایک, یا تو اس وقت PFUJ منہاج برنا صاحب کی بہت طاقتور تھی, یا تو آپ یونین کے بہت ایکٹیوسٹ ہو جائیں اور ان کا آپ کو سپورٹ ہو, یا پھر مالکان کے ساتھ آپ ساز باز کریں, ان کے ساتھ ان کی آپ کو سپورٹ ہو. اس کے بغیر آپ اگر بیچ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا. وہی میری موٹیویشن تھی. دیکھیں پاکستان میں اس وقت بالکل تقسیم تھی نظریاتی طور پہ. کچھ جماعت اسلامی سے انسپائرڈ لوگ تھے, کچھ کمیونسٹ پارٹی کے تھے, اور لیفٹ کے تھے بہت سے, جس طرح کہ وہ میاں افتخار کے اخبار تھے, امروز اور پاکستان ٹائمز. اچھا, لیکن جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سب مل کے کام کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ امروز میں رائٹ کے آدمی نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ مشرق میں یا کوہستان میں لیفٹ کے لوگ نہیں ہوں گے, ایسا نہیں تھا کہ جسارت میں لیفٹ کے لوگ نہیں تھے. تو لیکن وہ ایک یونین میں تھے سارے, PFUJ ہی کے ممبر تھے, اور منہاج برنا ہی کو اپنا لیڈر مانتے تھے. اس حد تک مطلب تھی. اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. صلاح الدین ہمارے ساتھ کام کرتے تھے جسارت ملتان میں, انہوں نے شروع کیا, جو بعد میں تکبیر کے ایڈیٹر ہوئے اور پھر مارے گئے. تو وہ ممبر تھے PFUJ کے, اور جب ہڑتال ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو کام نہیں کروں, میں تو ممبر ہوں, میں اس کا وفادار ہوں. سارے ہم تو ممبر نہیں تھے کوئی کبھی. تو یہ ایسی صورتحال تھی کہ لوگ لائل تھے اپنی یونین کے ساتھ. یہ جو تقسیم نظریاتی بنیاد پہ یونین بازی ہوئی ہے وہ ضیاء کے زمانے میں ہوئی. اس نے توڑا لوگوں کو, اور پھر ان کو لالچ دیے, اور ان کو پھر کہ یہ نظریاتی PFUJ بن گئی, یہ دوسری بن گئی. اب تو آپ کو پتہ ہے نا, اب پاکستان میں یونین کے بجائے پریس کلب جو ہے وہ نمائندہ ہیں, اور ہر جگہ پہ یہ ہے کس کو کتنا پیسہ مل جاتا ہے. وہ بہت صورتحال بدل گئی ہے. پھر نظریاتی تقسیم جو ہے وہ ضیاء صاحب کے دور میں لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوا کہ جو پریس کلب میں اور پریس یونین میں یا جرنلسٹ یونین میں فرق ہوتا ہے. یہ بتا رہے تھے پریس یونین تو یہ ہے نا کہ جس طرح ورکرز یونین ہوتی ہے, کہ جرنلسٹ جو ہیں پروفیشنل جرنلسٹ, ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے آپ ممبر بنتے ہیں. وہ بھی اب میرا خیال 2 یا 3 تقسیم ہیں پاکستان. جو پریس کلب ہیں وہ ہر شہر میں یا قصبے میں لوکل جو جرنلسٹ ہیں وہ ایک اپنا میٹنگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں. پھر چونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ وہاں پہ کوئی ایسی عجیب نہیں سمجھی جاتی جرنلزم کے لیے, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کوئی پلاٹ لے لیں, کوئی عمارت بنوا لیں, کوئی فنڈ لے لیں, اور وہ پھر پریس کلب جو ہے وہ ایک قسم کا اس وقت صورتحال یہی ہے کہ پریس کلب تقریباً موت کا آرگن ہوتا ہے. کراچی پریس کلب, اسلام آباد کا پریس کلب خاص طور پہ بہت پرومیننٹ ہیں. اور چونکہ تھوڑا سا وہاں پہ جو انتظامیہ بعض دفعہ کوشش کرتی ہے کہ نیوٹرل رہا جائے, لہٰذا وہ وینیو دیتے ہیں اپنا کرایہ وغیرہ, لیکن ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے, ان کا یونین سے باقاعدہ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے.